وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے جدہ میں ملاقات۔ وزیر اعظم کا مشکل حالات میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور خطے میں امن کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ ملاقات کے حوالے سے میڈیا میں جاری تصویر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو افواج پاکستان کے کامبیٹ ڈریس میں دیکھا گیا، جو انتہائی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر یو ایس ایس ابراہم لنکن کو میزائلوں حملوں میں نشانہ نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ عراق کی مزاحمتی فورسز نے امریکہ کا ریفیلنگ طیارہ مار گرایا۔ عراق میں اسلامی مزاحمت نے امریکہ کے ریفیلنگ طیارے کے مار گرانے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ کہا ملکی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر عراق میں اسلامی مزاحمت کے جنگجوؤں نے امریکہ کے ایک ریفیلنگ طیارے KC-135 کو مار گرایا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ امریکی طیارے کے عراق میں گر کر تباہ ہونے کی تصدیق کر دی، تاہم یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ تباہ طیارے کو دشمن نے نشانہ نہیں بنایا۔ امریکی حکام کے مطابق تباہ طیارے میں 6 افراد سوار تھے۔ عراق کے شہر اربیل میں ڈرون حملے سے فرانس کا ایک فوجی ہلاک، فرانس کے صدر کی تصدیق۔ اسرائیلی فوج کا گزشتہ روز ایران کے مغربی اور وسطی علاقوں میں 200 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تہران اور دیگر شہروں میں دھماکے سنے گئے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ لڑاکا طیاروں نے بڑے پیمانے پر 20 حملے کیے، جن میں مختلف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی حکومت کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کا ایران میں نیوکلیئر پروگرام میں اہم سائٹس کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکہ نے جنوبی کوریا میں نصب دفاعی سسٹم تھاڈ کو اسرائیل منتقل کر دیا گیا۔ جنوبی کوریا کے سرکاری میڈیا نے دفاعی سسٹم تھاڈ کی منتقلی کی ویڈیو جاری کر دی۔ لبنان پر بھی اسرائیلی حملوں کی نئی لہر۔ رات سے اب تک حملوں میں 8 افراد جاں بحق۔ 2 مارچ سے جاری حملوں میں ہلاکتوں کی کل تعداد 687 ہو گئی، جن میں 90 سے زائد بچے شامل ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حزب اللہ اور ایران نے اسرائیل کے خلاف پہلا مضبوط اور مشترکہ حملہ کیا۔ ایران نے اسرائیل پر مشترکہ حملے کی تصدیق کی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل پر 150 راکٹ فائر کیے گئے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں استحکام نہ آ سکا۔ برنٹ اور WTI خام تیل کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ آج کاروبار کے دوران ایک بیرل برنٹ کروڈ تیل کی قیمت 0.40% کمی کے بعد $100.06 پر آ گئی، جبکہ WTI کروڈ آئل تیل 0.71% کمی کے بعد $95.05 پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے جدہ میں ملاقات، حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے مشکل حالات میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان خطے میں امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم دورہ سعودی عرب کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دہشت گرد ریاست قرار دے دیا۔ کہا صدر کی حیثیت سے ان کے لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ایران کو مشرق وسطی اور دنیا کو تباہ کرنے سے روکا جائے۔ ایران جنگ میں سب سے اچھا ہے کی رپورٹ ہے، بولے امریکی فوج بے مثال ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے حالات پیدا کر سکتے ہیں، مگر حکومت کی تبدیلی کا انحصار ایران کے عوام پر ہے۔ بولے ایران کے نئے سپریم لیڈر اور حزب اللہ کے نئے رہنما کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنئی کا شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ سرکاری ٹی وی پر نشر اپنے پیغام میں سپریم لیڈر نے کہا کہ اپنے شہداء خصوصاً مناب اسکول کے شہداء کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے۔ آبنائے ہورمز بند رہے گی۔ مشرق وسطی میں تمام امریکی فوجی اڈے بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی فوجی اڈوں پر حملے جاری رہیں گے۔
ہم دشمن کے اثاثے تباہ کر دیں گے۔ امریکہ نے عارضی طور پر روسی تیل پر عائد پابندیاں اٹھا لی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کے مطابق یہ قدم ایران کی جنگ کے باعث متاثر ہونے والی عالمی توانائی منڈیوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھایا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران میں جنگ کے دوران توانائی کی قیمتوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ نے روسی تیل پر عائد پابندیاں اٹھانے کے اقدام کو بدقسمتی قرار دیتے ہوئے کہا، اس اقدام سے روس کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن یہ صرف مختصر مدت کے لیے ہے۔ محکمہ خزانہ کے مطابق یہ چھوٹ 11 اپریل تک برقرار رہے گی۔ ایک اور بیان میں امریکی وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ امریکی بحریہ اتحادیوں کے ساتھ آبنائے ہورمز میں جہازوں کی حفاظت کر سکتی ہے۔ جب ممکن ہوا امریکی بحریہ جہازوں کو آبنائے ہورمز سے گزارے گی۔ ترکی میں نیٹو کی اہم تنصیب انسرلک ایئر بیس پر سائرن بجٹ ہے۔ بیس پر امریکی فوجی تعینات ہیں۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد جاری خلیجی جنگ کو 2 ہفتے مکمل۔ پاکستان سے مشرق وسطی کے لیے آج 231 پروازیں متوقع، 72 منسوخ۔ 14 دن میں پاکستان سے مشرق وسطی کی منسوخ پروازوں کی تعداد 1811 ہو گئی۔ کویت ایئرپورٹ سے 13 دن کی بندش کے بعد 2 پروازوں کی قاہرہ روانگی۔ افغانستان کی بلا اشتعال کارروائیوں کے جواب میں پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری۔ پاک فوج نے پاک افغان سرحد پر ٹل سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا، پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کر دیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف پاک فوج طاقتور اور فیصلہ کن جواب دے رہی ہے۔ سندھ حکومت کا یوم القدس اور متوقع جمعۃ الوداع کے موقع پر آج صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان۔ صوبے بھر میں تمام سرکاری دفاتر اور تمام تعلیمی ادارے بند۔ ادھر اسلام آباد ضلعی انتظامیہ کا آج تعلیمی اداروں میں عام تعطیل کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری۔ اسلام آباد کے تمام سرکاری اور نجی اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز بھی بند ہیں۔ ڈیزل کی قیمت میں اضافے کے باوجود پی آر ٹی کرایوں میں اضافہ نہیں کیا۔ حکومت پی آر ٹی کو 1 ارب روپے کی سبسڈی دے گی۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کی جیو نیوز سے گفتگو، کہا پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے تناسب سے موٹر سائیکل چلانے والے کو ریلیف دیا جائے گا۔ موٹر سائیکل مالک کو 2 ماہ کے لیے 2200 روپے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد جاری خلیجی جنگ کو 2 ہفتے مکمل۔ پاکستان سے مشرق وسطی کے لیے آج 231 پروازیں متوقع، 72 منسوخ۔ 14 دن میں پاکستان سے مشرق وسطی کی منسوخ پروازوں کی تعداد 1811 ہو گئی۔ کویت ایئرپورٹ سے 13 دن کی بندش کے بعد 2 پروازوں کی قاہرہ روانگی۔